میں نہیں پڑھوں گا چونکہ میں مجتہد نہیں. اب الگ ہو گئی نا بات, میری نفی ہو گئی. نہیں سمجھے؟ رسول اللہ نے کہا کلمہ علم مرد کو دوں گا. بہت دیر ہو جائے گی. اب منزل ہے, کل میں علم کس کو دوں گا؟ اب میں بھی کل ہی پڑھوں گا, شاید آج نہیں پڑھوں گا. وقت پورا ہو گیا ہے. ایک لفظ کے لیے آپ کو زحمت دے رہا ہوں. سب نے لکھا ہے اس حدیث کو. چلیے, رجل ہوگا, مرد ہوگا, کرار ہوگا, غیر فرار ہوگا, اللہ کا محبوب ہوگا, اللہ کا محب ہوگا, یہ ساری باتیں بتائی. اس کے بعد ایک جملہ کہا رسول اللہ نے, اس کو سن لیجیے بس. لا یرجع حتی یفتح اللہ علی یدیہ. اس کی شان یہ ہوگی کہ یہ واپس نہیں آئے گا جب تک کہ اللہ فتح نہ کر لے اس کے ہاتھوں پر. سمجھ گئے؟ اللہ کو فتح کرنی تو خود کیوں نہیں کرتے؟ یہ علی یدیہ کیوں, علی کے ہاتھوں پر کیوں؟ بتانا ہی چاہتا ہے اللہ, میرا کام ہی ظاہر اس سے ہوتا ہے. لا یرجع حتی یفتح اللہ علی یدیہ, اس کے دونوں ہاتھوں پر فتح کرے گا. یہ مرد ہے, مرد ہے. اب میں جملہ کہہ رہا ہوں, 86 جنگیں ہوئی ہیں اسلام میں, 86 وارز. کسی جنگ میں رسول نے اس طرح کا علم دینے کے حوالے سے تذکرہ نہیں کیا. خیبر ہے 7 ہجری, توجہ کیجئے گا. خیبر کے بعد بہت کم جنگیں, چونکہ یہودی ختم ہو گیا. ملاحظہ کیجئے گا, یہودی جو رشا دوانیاں کرتا تھا اسی کی کمر ٹوٹ گئی. تو اب لڑتا کون؟ کافر مشرک پست ہو گئے. اس کے بعد فوراً فتح مکہ ہے. ارے ابو سفیان جیسا تو اسلام لے آیا, اب لڑے گا کون؟ معاویہ کا باپ. اسلام کا چولا بدل گیا. کیوں؟ یہودیوں کی کمر ٹوٹ گئی. اب کون لڑے؟ علی کی تلوار نے کفر کو دبا دیا. ملاحظہ کریے گا, عجیب منزل پہ لا رہا ہوں. لیکن آخری جنگ تھی نا اس ہیبت کی, آخری جنگ. رسول کو قانون بنانا تھا کہ علم دوں گا, اور علم دیتے وقت کیا کہا جو کسی جنگ میں جملہ نہیں کہا تھا. بہت سارے گئے. جعفر تیار موقع میں علمدار تھے, شانے کٹے علمدار تھے, حضرت حمزہ علمدار تھے, حضرت عبیدہ علمدار تھے, بہت سارے علمدار بنے. لیکن خیبر میں علمداری کا منصب دے رہے ہیں رسول. آخری جنگ ہے نا, تو یہ کہہ کے دے رہے کہ مرد اٹھائے گا. کل کو علم میں کس کو دوں گا؟ مرد کو دوں گا. اب خیبر سے پہلے کے علم کی بات نہیں کرتا. اب جب خیبر کے بعد جہاں جہاں علم اٹھے گا مرد ہی اٹھائیں گے, عورتیں نہیں اٹھائیں گی. یہ کام مردوں کا ہے. مرد اٹھائے گا. لگا دیا نا. تو اب علم اٹھانے کے لیے کون چاہیے؟ علمداری کے لیے کون چاہیے؟ مرد. کل قرآن سے پڑھوں گا علمدار, آپ تو سن لیجیے. چونکہ مرد چاہیے تھا اور رسول نے کہا کل میں دوں گا. لاؤ رجولن, رجل کو دوں گا, مرد کو دوں گا. شجاع, بہادر, ساونت, دلیر, شیر. کون ہوگا؟ تو علم اٹھانے کے لیے معمولی نہیں چاہیے. اب سوچو, علی کے بعد یہ منصب چلے گا قیامت تک. سن رہے ہیں؟ جس علی نے اللہ سے کبھی کچھ نہ مانگا, دکھاؤ مجھے کچھ مانگا ہو. امامت بغیر مانگی ملی, ولایت بغیر مانگے, خلافت بغیر مانگے, مولائیت بغیر مانگے. کیا چیز مانگی علی نے؟ صرف ایک سوال, نماز تہجد پڑھ کے, پروردگار میرے علم کا وارث مجھے دے دے. غازی کسے مانگ رہے ہیں؟ سرکار وفا, سرکار غازی کو. اور جب مانگا ہے تو عجیب انداز سے. ایک روز فرمانے لگے بھیا عقیل, عقیل 10 برس پڑے ہیں ظاہری طور پر. کہا امام وقت فرمائیے. کہا ایک خاتون تلاش کرو جس کے بطن سے ایک ایسا بیٹا پیدا ہو جو حسین کی مدد کرے.
میرے شہزادے کی جو مدد کرے. ٹھیک ہے صاحب. جناب عقیل انصاب عرب کے ماہر تھے مگر مولا کائنات سے زیادہ ماہر تھوڑا ہی تھے. مولا تاریخ بتانا چاہتے ہیں کہ تاریخ بن جائے. حضرت عقیل آئے اور آنے کے بعد ایک قبیلے میں پہنچے جس قبیلے کا نام ہے بنی کلاب. کلب کا ترجمہ ذرا ہمارے علماء غلط کر دیتے ہیں. کلب عربی زبان میں شیر کو کہتے ہیں, شیروں والا خاندان. بنی کلاب. سردار کا نام ابو حزام. حزام کہتے ہیں چوڑے سینے والے کو, بہادر شیر. اس کی بیٹی فاطمہ. بس اب میں زیادہ نہیں پڑھوں گا, آپ متوجہ ہو جائیں. جناب عقیل آئے. قبیلہ بنی حزام بستی میں نہیں رہتا تھا, صحرا میں رہتا تھا. دبدبا, روب, دہشت, ڈر, خوف. صحرائی جانور بھی ان کے خیموں کے قریب نہیں آتے تھے, اتنے بہادر تھے یہ لوگ. ان بہادروں کا سردار ابو حزام. ابو حزام نے آتے دیکھا جناب عقیل کو, دوڑ کر قدموں پہ گر پڑا. سید عرب کے بیٹے, آپ نے کیسے زحمت کی؟ کہا ابو حزام مجھے پہچانا؟ کہا میں نے پہچانا, آپ سرکار ابو طالب کے بیٹے ہیں, مگر کیوں زحمت کی آپ نے؟ کہ یہ بتا ابو حزام, اللہ نے تجھے بیٹی سے نوازا ہے نا؟ ہاں مجھے بیٹی دی ہے. کہا کتنی بڑی ہے؟ کہ ماشاءاللہ سینے شعور کو پہنچ چکی ہے. کیا نام ہے؟ فاطمہ. کہ جب سینے شعور کو پہنچ گئی ہے تمہاری بیٹی, تب ان کی ذمہ داری ان کے حوالے کر دو. کیا مطلب عقیل؟ کہ رشتہ کر دو. کہ کوئی مناسب رشتہ تو ملے. عقیل کہتے میں رشتہ ہی تو لے کے آیا ہوں. جیسے کہا میں رشتہ لے کے آیا ہوں تو ابو حزام لرزنے لگے, کانپنے لگے. سرکار یہ بھی بتا دے رشتہ کس سے لائے؟ کہ میں اپنے بھائی کا رشتہ لایا ہوں, امام وقت کا, ولی خدا کا. ابو حزام نے کہا عقیل ہم غریبوں پر رحم کیجیے. فاطمہ کے شوہر کا رشتہ اور ہمارے نبی کے داماد کا رشتہ اور ہمارے یہاں کیوں مذاق کر رہے ہیں ہم سے؟ کیسی بات کر رہے ہیں عقیل؟ یہ لرزتے ہوئے کانپتے ہوئے ابو حزام کہہ رہا ہے یقین نہیں آ رہا. حضرت عقیل نے ایک جملہ کہا, اچھا یہ بتا ابو حزام, ابو طالب کے گھرانے والا کبھی کوئی فرد جھوٹ بولا ہے؟ کبھی کسی سے مذاق کیا ہے؟ کبھی کسی کے کردار میں کوئی خامی تمہیں نظر آئی ہے؟ استغفر اللہ, یہ تو نہیں ہو سکتا. کہ تو سچ مان لے میں علی کا رشتہ لے کے آیا ہوں. آپ متوجہ ہو گئے. ابو حزام خیمے میں پہنچا اپنی شریکہ حیات کے پاس, یعنی ام البنین کی ماں کے پاس. آنے کے بعد کہا مبارک ہو بی بی. کیا ہوا شوہر نامدار, میرے سرتاج کیا ہوا؟ کہ تمہاری بیٹی کا رشتہ آیا ہے. کہ کہاں سے رشتہ آیا؟ کہ علی کا رشتہ, علی کی طرف سے. علی زوجہ بنانا چاہ رہے ہیں, ولی مطلب زوجیت میں لینا چاہ رہے ہیں تمہاری بیٹی کو. ارے کیسی باتیں کر رہے ہیں آپ؟ فاطمہ زہرا کا شوہر, قل کفا لتا لا فتح, شاہ مردہ شیر یزدہ ہے, معصوم مطلق, اس کا رشتہ ہمارے یہاں آئے گا. باپ اور ماں میں بحث ہو رہی تھی, سنیے, دونوں میں ابھی تکرار ہو رہی تھی. حضرت ام البنین محو خواب تھی, سوئی ہوئی تھی. جب آواز باپ کی بلند ہوئی تو آپ اٹھی گھبرا کر اور کہا میں پہلی بار کیا دیکھ رہی ہوں اماں کہ گھر میں آواز بلند ہو رہی ہے. کہا بیٹی تیرا باپ بات ہی ایسی کہہ رہا ہے جو یقین کرنے کے لائق نہیں. کہا کیا کہہ رہا ہے میرے بابا؟ کہہ رہے تیرا رشتہ آیا ہے علی کے ہمراہ, علی نے رشتہ بھیجا. کہا اماں میرا بابا صحیح کہہ رہا ہے, آپ قبول کر لیجیے. کہا بیٹی تجھے کیسے معلوم؟ کہا ابھی تو میں سوئی ہوئی تھی, فاطمہ زہرا خواب میں آئی اور آنے کے بعد میری پیشانی چوم کے کہا ام البنین مبارک ہو, میرے عباس کی ماں بننے والی ہو. اللہ اجرکم علی الحسین. کیا اہتمام ہے, کیا انتظام ہے. میں بار بار آپ سے کہتا ہوں, دیکھو یہ وہ منزل ہے جہاں پر فضائل ہی میں رونا آ جاتا ہے. تو کتنا بڑا ظلم ہے کہ اگر مسائل میں نہ ہو. حضرت عباس کے حوالے سے بات کر رہا ہوں, اب بہت دیر نہیں پڑھ سکوں گا میں, بس 2 منٹ آپ کو اور اس عبادت میں مصروف رکھوں گا. رشتہ طے ہو گیا, بارات اسی احتشام کے ساتھ جو بنی ہاشم کا طریقہ تھا گئی. حضرت ام البنین دلہن بن کے آئی, لیکن جب زہرا کی ڈیوڑی پر ڈولی پہنچی تو آپ نے اتر کر دہلیز پہ سر رکھ دیا اور ایک مرتبہ کہتی ہے مولا شہزادی کا مزار کدھر ہے؟
فاطمہ زہرا کی قبر مطہر کدھر ہے؟ سمت بتائیں، مولا کائنات کدھر سمت ہے؟ مولانا کا ام المؤمنین وہ ہے جنت البقیع. کھڑی ہوئی اور کھڑی ہونے کے بعد باواز بلند کا شہزادی میں آپ سے ایک عہد کر رہی ہوں کہ میں آپ کی ہم عصر بن کے نہیں آئی ہوں، آپ کی ہمسر بن کے نہیں آئی ہوں، آپ کے بچوں کی کنیز بن کے آئی ہوں، آپ کے بچوں کی خادمہ بن کے آئی ہوں. یہ کہہ کر حضرت ام المؤمنین گھر میں داخل ہوں اور گھر میں جیسے داخل ہوئی تو ایک جملہ کہتی ہے مولا شہزادیاں کدھر ہیں؟ نبی زادیاں کدھر ہیں؟ کہاں ہیں دونوں بیٹیاں زہرا کی؟ زینب و کلثوم کدھر ہیں؟ کہاں ہیں؟ حجرے میں. حضرت ام المؤمنین پڑھنے لگی. جیسے ہی آگے بڑھی زینب و کلثوم نے آتے ہوئے دیکھا شہزادیاں اپنی اپنی چارپائیوں سے اتر کر آگے بڑھی اور آگے بڑھ کے کہا اماں سلام. زمین پر گر پڑی اور کہا شہزادیاں مجھے ماں کہہ رہی ہو؟ میں ماں نہیں ہوں، میں تمہاری خادمہ بن کے آئی ہوں. ثانیہ زہرا میں تمہیں زہرا کی جگہ سمجھتی ہوں. یہ ہے جب ماں اس کردار کی ہو تب گود میں پلنے والا عباس جیسا شیر ہوتا ہے. دیکھا آپ نے حضرت عباس. اس کے بعد کہتی ہے زینب دعا کرو حق سے پروردگار مجھے اولاد عطا کرے تو شہزادی میں ایک وصیت کروں گی اپنے بیٹے کو کہ وہ جب زینب کے سامنے آئے تو کبھی نظریں اٹھا کے بات نہ کرے. یہ سب سمجھایا. آج غازی کا آپ علم برآمد کریں گے نا، زیارت کریں گے نا. تابوت بھی ہوتا ہے کیا؟ علم. ہاں تابوت تو ہو ہی نہیں سکتا نا. تابوت کس چیز کی شبیہ ہے؟ لاشا آنے کی. چونکہ ایسا لاشا ہے جو خیمے میں آیا ہی نہیں. آپ تکلف کر رہے ہیں شاید رونے میں. جناب عباس علیہ السلام کا لاشائے مطہر خیمے میں نہ آ سکا. آپ بچپن سے سن رہے ہوں گے کہ حضرت نے وصیت کی تھی. اب میں پڑھ رہا ہوں، بس 2 ہی لفظ ہیں میرے پاس، زیادہ نہیں. جناب عباس کا لاشا خیمے میں نہیں آیا، خالی علم آیا تھا. اسی لیے آپ علم لاتے ہیں. لاشا کیوں نہیں آیا کبھی آپ نے سنا؟ تو ذاکروں سے خطیبوں سے آپ نے ایک ہی وجہ سنی ہے کہ حضرت عباس نے وصیت کی تھی. جب مولا پہنچے تھے سرکار وفا کے سرانے اور آپ کا سر اپنے زانوں پہ رکھا تھا اور کہا تھا عباس بھیا زندگی بھر آقا کہا، آخری وقت میں تو بھائی کہہ دو. ساری دل کی خواہش یہ تھی حسین کی. حضرت عباس نے دیکھا بھائی کو اور روایات ہے، لیکن اس کے بعد ایک وصیت کی، آقا میرا لاشا خیمے میں نہ لے جائیے. اب یہاں پر کہتے لوگ اسی بات کو سمجھ کے آپ دیکھ لیجئے گا، سوچ لیجئے گا کیوں نہ لے جائیے گا. اب یہاں پر لکھتے ہیں کہ حضرت عباس نے کہا میں سکینہ سے شرمندہ ہوں. یہ سنتے آئے ہیں نا، میں آقا آپ کی بیٹی سے شہزادی سے سکینہ سے میں شرمندہ ہوں. کیا شرمندہ ہوں؟ میں سکینہ کو پانی نہ پلا سکا. یہ مت کہا کرو، سکینہ تڑپ جاتی ہے، زہرا کے دل کو بڑی چوٹ لگتی ہے اگر یہ کہو کہ عباس شرمندہ ہے. اس لیے کہ شرمندہ کا مطلب ہوتا ہے عمل کی کوتاہی پر. حضرت عباس سے استغفر اللہ کوتاہی نہیں ہوئی تو شرمندگی کیسی؟ وصیت تھی نہیں کہ میرا لاشا خیمے میں نہ لے جائیے گا. کوئی وصیت مجھے نہیں ملی، میں نے تاریخ میں پڑھا ہے. بلکہ حضرت عباس کا یہ علم تھا جو علی سے ملا تھا ورثے میں. جانتے تھے عباس کہ میرے بعد حسین کا لاشا کوئی اٹھانے والا نہ ہوگا، لہذا میرا لاشا بھی نہیں اٹھنا چاہیے. وصیت اس بات کی نہیں تھی کہ میں شرمندہ ہوں. تو پھر کیا ہوا؟ کیا وجہ ہے کہ حضرت عباس کا لاشا خیمے میں نہیں آیا؟ حبیب کا لاشا آئے، حر کا لاشا آئے، حر کے بیٹے کا لاشا لے آئے، اونو محمد کے لاشے آئے، قاسم کا لاشا آ جائے. ہر لاشا آیا خیمے میں، سارے لاشے آئے. حسین تنہا یا اپنے ساتھیوں کے ساتھ یا اپنی اولاد کے ساتھ ہر ایک شہید کا لاشا لائے مگر عباس کا لاشا نہیں لائے. کیوں نہ لاتے؟ کیا حسین لا نہیں سکتے تھے؟ ارے میں بتانا چاہتا ہوں کہ عباس کا لاشا اس حیثیت میں تھا ہی نہیں کہ لایا جا سکے. اب دلیل سنیے گا. گئے ہیں کربلا مولا زیارت کے لیے. حضرت عباس
آپ کے لیے لکھا ہے کہ آپ کا قدر گرامی اتنا بلند تھا کہ جب آپ گھوڑے پر بیٹھتے تھے تو آپ کے قدم مبارک زمین پر خط دیتے جاتے تھے. 2 رکابہ گھوڑا جس کے برابر کھڑے ہوتے تھے قدمیں اس سے نکلے ہوئے ہوتے تھے. یہ تھے حضرت عباس، قمر بنی ہاشم کا چاند، چمکتا ہوا چاند. ایسا بہادر، ایسا شجاع. کبھی گئے ہو کربلا؟ فرات کے کنارے گئے ہو؟ اترے ہو روزے کے اندر؟ میں پوچھنا چاہتا ہوں جو زیارت کرتے آئے اس سے یہ بتا دو مجھے، اتنے قد دراز شہید کی قبر کتنی چھوٹی ہے؟ آواز بلند ہے نا. اتنے قد دراز شہید کی اور میرے مولا کی قبر کتنی سی ہے؟ تعویذ قبر کتنا ہے؟ مزار مبارک کتنا ہے؟ معلوم ہوتا ہے جیسے ایک بچے کی قبر ہو. یہ چھوٹی سی قبر کیوں ہو گئی؟ آپ نے سنا تو اب روایت پڑھتا ہوں میں. روایت یہ ہے کہ جب حضرت عباس گھوڑے سے گرے ہیں، دونوں شانے کٹ گئے، سر پہ گرز لگا اور زمین پہ آ گئے تو عمر سعد گھوڑے پر کھڑا ہوا اور کہا عرب والو، علی نے تمہارے بزرگوں کو مارا تھا. بنی امیہ تمہارے بزرگوں کو علی نے مارا تھا. علی کی تیر سے کوئی بچا نہیں تھا. انہوں نے کہا ہاں ہمیں علی سے اس لیے بغض ہے. کہا تو کیا علی سے بدلہ لینا چاہتے ہو؟ کہاں ہے علی جو بدلہ لے؟ تو ایک بڑا بڑے صاحب نے کہا علی نہیں ہے، جان علی ہے، آؤ علی سے بدلہ لو. کہا کیسے بدلہ لے؟ کہا عباس گھوڑے سے گر گیا، کتنی تلواریں تھا عباس کے جسم میں، ارے بھاگی بھی فوج واپس آئی تو جو نیزہ پر نیزہ پڑنے لگا، تلوار پہ تلوار پڑنے لگی. راضی کا بدن اتنا ٹکڑوں میں بن گیا کہ جب حسین آئے ہیں تو قبر پکڑ کے بیٹھ گئے. بھیا تیرا لاشا یہ غریب بھائی کیسے لے جائے؟ خیمے میں لے جانے کے لائق نے ادھر سکینہ منتظر ہے، حسین علم لے کے آئے. جب علم آتے دیکھا بچے لبڑ گئے، بابا میرا چچا کہاں ہے؟ اب سکینہ سے کیا کہیں؟ وَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ. ہائے علم، ہائے خوب.